আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ হাইয়া আলাস সালাহ হাইয়া আলাস সালাহ হাইয়া আলাল ফালাহ হাইয়া আলাল ফালাহ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ تم اللہ سے ڈر جاؤ حق تقاتہ اس طرح اللہ سے ڈرو کہ جس طرح اس کے ڈرنے کا حق ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اور تمہیں موت آئے تو صرف اور صرف اسلام کی حالت میں آئے صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے خاص انگیت لاتعداد اور بے شمار درود و سلام ہوں آقا کائنات سرور کائنات امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اور اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ بے شمار لاتعداد اور بے حد و حساب و رحمت نازل ہوں ان پاک پاس نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور بے عیب موجود ہے وہ پاک باس نفوس قدسیہ خاص صاحب شرف صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو یا ان کے شاگرد تابعین عظام ہوں تبع تابعین ہوں محدثین عظام ہوں ائمہ کرام ہوں فقہاء عظام ہوں مجتہدین اسلام ہوں محققین اسلام ہوں منصرین اسلام ہوں یا مجاہدین اسلام شہدائے اسلام ہوں یا صوفیاء عظام بزرگان دین ہوں یا اساتذہ عظام شعراء عظام ہوں یا ادباء کرام اے مولا کریم
اے مقلب القلوب، اے دلوں کے بھید کو جاننے والے، جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو، اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ، ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ، ہم خاک کی ساروں کو، ہم گناہ گاروں کو، ہم سیاہ کاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بعد الحمد و ثنا، حضرات سامعین مکرم، آپ نے سورہ احزاب کی آیت سماعت فرمائی، اور سورہ احزاب کی یہ آیت مبارکہ اتنی عظیم الشان آیت ہے، اتنی عظمت اور رفت عالی آیت ہے، اتنے جلال والی اور اتنی اہمیت والی آیت ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر منصب نبوت پہ فائز ہونے کے بعد زندگی بھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جو بھی خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کے آغاز پہ، اس خطبے میں یہ آیت پیارے پیغمبر علیہ السلام لازماً پڑھا کرتے تھے، لازماً تلاوت کیا کرتے تھے۔ وہ خطبہ جمعۃ المبارک ہو، چاہے وہ خطبہ جمعۃ المبارک ہو یا عیدین کا خطبہ ہو، عید الفطر کا خطبہ ہو، عید الاضحیٰ کا خطبہ ہو، جمعۃ المبارک کا خطبہ ہو، یا نکاح کا خطبہ ہو، یا پیارے پیغمبر علیہ السلام کسی مجلس میں، کسی اہتمام میں، یہاں تلک کے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ کو خطبہ میں تلاوت فرمایا۔ حضرات، کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس آیت میں ایسی کون سی بات ہے کہ جس کو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے منصب نبوت پہ فائز ہونے سے لے کر موت کی آغوش تک جانے تلک اپنے حفظ جاں بنایا رکھا، اور لوگوں کے سامنے اس آیت مبارکہ کو، اللہ کے اس فرمان کو، اللہ کے اس حکم کو لوگوں کے گوش گزار فرماتے رہے۔ حضرات، مختصر سی آیت ہے اور سادہ فہم آیت ہے، آسان آیت ہے، انتہائی مختصر سی آیت ہے، اور جامع ترین یہ آیت ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس مختصر سی آیت میں جو احکام نازل فرمائے ہیں، جو حکم نازل فرمایا ہے، وہ اتنا جامع حکم ہے، اتنا مختصر اور جامع ترین حکم ہے کہ زندگی بھر کا خلاصہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس ایک آیت میں رکھ دیا۔ وہ کیا ہے؟ آیت کے الفاظ ہی آپ غور کر لیجیے، آپ کو تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تحقیق میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تفاسیر کی کتب کو چھاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ واضح حکم ہے، سادہ حکم ہے، سلیس حکم ہے، جامع حکم ہے، مختصر حکم ہے، اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ ایمان والوں کو مخاطب فرما رہے ہیں، پوری انسانیت کو مخاطب نہیں کیا، تمام جہان والوں کو مخاطب نہیں کیا، تمام مذاہب کے ماننے والوں کو مخاطب نہیں کیا، صرف ایک طبقے کو مخاطب کیا ہے، اور وہ کون سا طبقہ ہے؟ جو اللہ کی ربوبیت پہ ایمان لایا ہے، جو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت اور ختم نبوت پہ ایمان لایا ہے۔ اس ایک طبقے کو اللہ ذوالجلال والاکرام خاص مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ پہلا حکم،
مخاطب کون ہے؟ اہل ایمان ہے۔ حکم کیا دیا ہے اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بسا لو۔ حضرات ذرا دل کو تھام کے ذرا بتلائیے تو صحیح کہ ہم اللہ پہ ایمان کیوں لے کے آئے ہیں؟ ہم اللہ کی ربوبیت کو کیوں تسلیم کرتے ہیں؟ اللہ کی حاکمیت پہ کیسے ایمان لے آئے ہیں؟ اللہ کے انبیاء کی ہم نے کیسے تصدیق کر دی ہے؟ 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء آئے، کسی ایک نبی کی امت میں ہم شامل نہیں رہے، کسی ایک نبی کے زمانے میں ہم شامل نہیں رہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے تمام انبیاء پہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم ان پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کی تصدیق کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی کتابوں پہ ہمارا ایمان ہے۔ قرآن کے علاوہ ہم نے کون سی کتاب دیکھی ہے؟ تورات کہاں ہے؟ انجیل کہاں ہے؟ زبور کہاں ہے؟ اللہ کے نازل کردہ دیگر صحائف کہاں ہے؟ حضرات ہم نے نہیں دیکھے، ہم نہیں جانتے کہاں ہے، ہم نہیں جانتے ان میں کون سے احکامات تھے، ہم نہیں جانتے کہ ان میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن حضرات ہمارا ایمان ہے، ہم ان کے ایمان لاتے ہیں، ان کو تسلیم کرتے ہیں، ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے ملائکہ ہے، اللہ کے فرشتے ہیں۔ کون ہے جس نے فرشتے کو دیکھا ہو؟ کون ہے کہ جس نے اپنی نظروں سے ایک فرشتے کو دیکھ رکھا ہو؟ لیکن اللہ کے بے شمار ملائکہ ہے، ہم اللہ کے تمام ملائکہ پہ ایمان لانے والے ہیں۔ کیوں؟ اور ہمیں زندگی سے محبت بھی ہے، ہمیں اپنی زندگی عزیز بھی ہے، اپنی زندگی ہمیں پیاری بھی ہے، لیکن زندگی عزیز ہونے کے باوجود، زندگی پیاری ہونے کے باوجود ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ زندگی ختم ہو کے رہے گی، اور یہ زندگی صرف ختم ہی نہیں ہوگی، اس کے بعد ایک اور آنے والی زندگی ہے۔ حضرات کون ہے کہ جس کو اس کا ادراک ہو کہ آنے والی زندگی کون سی ہے، کیسی ہوگی؟ کسی کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے۔ انسانی فہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا کہ جو آخرت کی زندگی اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ 2 قسم کی زندگی ہے، ہمارا دونوں قسم کی زندگی پہ ایمان ہے۔ جنت کی زندگی ہے، جہنم کی زندگی ہے۔ ہم نے نہ جنت دیکھ رکھی ہے، نہ جہنم دیکھ رکھی ہے، لیکن جہنم کو بھی تسلیم کرتے ہیں، جہنم کی زندگی کو بھی تسلیم کرتے ہیں، جنت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، جنت کی نعمتوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اور وہ نعمتیں کیسی ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ انسانی فہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا، انسان تصور ہی نہیں کر سکتا، انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ جیسی مہمان نوازی وہاں پہ جنتیوں کی اللہ ذوالجلال والاکرام جنت میں کریں گے۔ لیکن ہم نے صرف سن رکھا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت سے ہم نے سن رکھا ہے، آخرت کے بارے میں سن رکھا ہے، ہم ایمان لے آئے، ملائکہ کے بارے میں سن رکھا ہے، ہم ایمان لے آئے، کتابوں کے بارے میں سن رکھا ہے، ہم ایمان لے آئے، ملائکہ کے بارے میں سن رکھا ہے، ہم ایمان لے آئے۔ اللہ کے بارے میں کون جانتا ہے؟ کس نے دیکھا ہے اللہ کو؟ کس میں اتنی طاقت اور سکت ہے؟ وہ اللہ کے جلیل الپیغمبر نبی کہ جس کو اللہ نے اپنا کریم بنایا، جناب موسیٰ علیہ السلام کے عالم ہوا تھا ان کا، سن رکھا ہے ہم نے علماء سے کہ جب ضد کر بیٹھے کہ اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کی زیارت کرنی ہے، اللہ نے روکا بھی تھا، تمہارے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے، اتنی سخت نہیں ہے کہ تم مجھے دیکھ سکو، لیکن اللہ کا کلیم تھا، اللہ کا محبوب تھا، اللہ کا دوست تھا، برگزیدہ پیغمبر تھا۔ کہنے لگے دیکھنا ہے، بس دیکھنا ہے،
اللہ نے کہا آ جاؤ پھر طور پہ. پھر وہ طور پہ جا کے کیا ہوا تھا حضرات یہ الگ موضوع ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کو دیکھ نہ سکے تو ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ لیکن اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے والے ہیں، اللہ کی ربوبیت کو ماننے والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا، اور اسی وجہ سے ہم ایمان والے ہیں کہ اللہ پہ ایمان لائے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر پہ ایمان لائے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کی ہر کہی ہوئی بات، ہر ارشاد فرمائی ہوئی بات پہ ایمان لانے والے ہیں. اسی لیے اللہ نے ہمیں خاص مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈر جاؤ. پہلا حکم، اور ڈرنا بھی ہے، صرف یہی نہیں کہ اللہ سے ڈر جاؤ، ہاں اب ڈرنا ہے. کیسے ڈرنا ہے؟ اللہ کے ڈر کا عالم کیا ہوگا، اللہ سے ڈرنے کا انداز کیا ہے، اللہ سے ڈرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ حق تقاتہ، اللہ ذو الجلال والاکرام ساتھ ہی ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور اس طرح ڈرنا ہے جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور تم زندگی اس انداز میں گزارو. حضرات زندگی کب ختم ہوتی ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں، زندگی کی ڈور کب ختم ہو جائے گی کسی کو کوئی پتہ نہیں، کون کب موت کی آغوش میں چلا جائے کسی کو کوئی پتہ نہیں. لیکن اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم نے زندگی اس انداز میں گزارنی ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں جب بھی موت آئے تم ایمان کی حالت میں ہو، تم اہل ایمان میں شامل ہو، تم اللہ کی ربوبیت پہ کو تسلیم کرنے والے ہو. گویا پوری زندگی اللہ پہ ایمان رکھنا ہے. یہ تین حکم اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس مختصر سی آیت میں فرمائے. ایک اللہ سے ڈرنا ہے، دوسرا کس طرح ڈرنا ہے جس طرح اس کے شایان شان ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ مالکوں کا مالک ہے، اور جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے. آج ایک طالب علم اپنے استاد سے کس طرح ڈرتا ہے، یا ایک غلام اپنے آقا سے کس طرح ڈرتا ہے، ایک ماتحت اپنے افسر سے کس طرح ڈرتا ہے. لیکن وہ جو احکم الحاکمین ہے، وہ جو تمام کے تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جو بدیع السماوات والارض ہے، وہ جو خالق علی کل شیء قدیر ہے، اس سے ڈرنا ہے. اور کس طرح ڈرنا ہے؟ جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، جو اس کے شایان شان ہے اس انداز میں اس سے ڈرنا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور زندگی اس انداز میں گزارو، تمہاری زندگی جب بھی ختم ہو جائے، کہیں بھی ختم ہو جائے، لیکن اس وقت تم مسلمان ہو. یہ تین حکم، اللہ سے ڈرنا جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور پوری زندگی اسلام پہ عمل پیرا رہنا ہے کہ موت جب بھی آ جائے تم ایمان کی حالت میں ہو. حضرات یہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ حکم اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے، اور اس حکم کو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے منصب نبوت پہ فائز ہونے کے بعد موت کی آغوش میں چلے جانے تلک ہر خطبے میں لوگوں کو یہ سنایا ہے. اللہ کا یہ حکم لوگوں کو یہ بتلایا ہے کہ لوگوں، اے ایمان والو، تم ایمان لے آئے ہو، اب یاد رکھو تمہاری زندگی نہیں ہے، اب تمہاری آرزویں نہیں ہیں، اب تمہاری خواہشات نہیں ہیں، اب تمہاری تمنائیں نہیں ہیں، اب تمہاری آرزویں نہیں ہیں. اب اپنی آرزوؤں کو قربان کرنا ہوگا، اب اپنی تمناؤں کو چھوڑنا ہوگا، اب اپنی خواہشات سے نکلنا ہوگا. اب کیا ہے؟ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن چکائی ہو.
یہ ہے تمہاری زندگی کا مقصد کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ہر حکم آپ نے اب تسلیم کرنا ہے، اپنی خواہشات کی طرف نہیں دیکھنا، اپنی ضرورتوں کی طرف نہیں دیکھنا، اپنی مجبوریوں کی طرف نہیں دیکھنا، اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کی طرف نہیں دیکھنا، بلکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے، بس یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ اگر تم ایمان لائے ہو اور اللہ ذوالجلال والاکرام کو یہی ایمان تم سے مطلوب و مقصود ہے، اور اللہ سے ڈرنے کا حق بھی یہی ہے، حق کا تقاضا ہی کا تقاضا یہی ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ہر فرامین کو، ہر فرمان کو، ہر ارشاد کو اپنا حرز جاں بنایا جائے، اپنی آرزو کے خلاف ہو کیوں نہ ہو، اپنی تمناؤں کے خلاف ہو کیوں نہ ہو، اپنی خواہشات کے خلاف ہو کیوں نہ ہو، اپنی ضروریات کے خلاف ہو کیوں نہ ہو، اپنی مجبوریوں کے خلاف ہو کیوں نہ ہو، تمام کی تمام مجبوریاں بالائے طاق رکھتے ہوئے، تمام کی تمام آرزوؤں کو چھوڑتے ہوئے، تمام کی تمام تمناؤں اور خواہشات کو چھوڑتے ہوئے صرف اللہ کا حکم ہے اس لیے مان لیا۔ اللہ نے فرما دیا ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ۔ اللہ نے فرما دیا نماز قائم کرو، قائم کر دی۔ اللہ نے فرما دیا روزہ رکھو، روزہ رکھ دیا۔ اللہ نے فرما دیا زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کر دی۔ اللہ نے فرما دیا استطاعت ہے حج بیت اللہ کرو، بیت اللہ کا سفر کر لیا، طواف کر لیا۔ یہ نہیں پوچھا کہ بیت اللہ کا طواف کیوں کریں، یہ نہیں پوچھا کہ زکوٰۃ کیوں ادا کرے، یہ نہیں پوچھا روزہ کیوں رکھے، اپنے آپ سے، اپنی جان پہ، اپنے وجود پہ ظلم کیوں کرے۔ جسم کا تقاضا یہ ہے، وجود کا تقاضا یہ ہے، اس کو خوراک مہیا کی جائے۔ یہ نہیں پوچھا کیوں اپنی خوراک روکی جائے، بلکہ اللہ کا حکم ہے، سر تسلیم خم کر دیا۔ یہی حق کا تقاضا ہی ہے، یہی اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور اسی کا تقاضا اللہ ذوالجلال والاکرام تم سے اس طرح کرتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ کے یہ فرامین کی پاسداری مرتے دم تلک تم کرتے رہو۔ یہی مختصر سا خلاصہ ہے حضرات۔ یہ ڈر اور خوف یہ تقوی کی علامت ہے، اور تقوی کی ایک علامت حیا ہے۔ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف یہ تقوی کی علامت ہے، اور تقوی کی دیگر علامتوں میں سے ایک علامت حیا ہے۔ اور حیا کیا ہے؟ ہمارا موضوع تقوی نہیں ہے، ہمارا موضوع ڈر نہیں ہے، حیا ہمارا موضوع حیا ہے۔ حیا کیا ہے؟ جو تقوی کی ایک علامت ہے، جو تقوی کی ایک شاخ ہے، وہ حیا ہے۔ اور حیا کیا ہے؟ امام راغب الاصفہانی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں حیا کا مطلب یہ ہے، حیا کا مطلب یہ ہے کہ قباحت والے کاموں سے خود کو دور کر لیا جائے، جس سے کراہت آتی ہو، جو مزاج کے خلاف ہو، جو تہذیب کے خلاف ہو، جو روایات کے خلاف ہو، جو پاکیزگی و نفاست کے خلاف ہو، جو طہارت کے خلاف ہو، اس سے خود کو الگ کر لیا جائے، یہ حیا ہے۔ اور حیا حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی صفت ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم، فرمایا پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے ان ربکم تبارک و تعالی، تمہارا رب ذوالجلال والاکرام حی، یہ حیا کرنے والا ہے، کریم یہ بزرگی والا ہے، حیا کرنے والا ہے۔ گویا حیا اللہ ذوالجلال والاکرام کی صفت ہے، اور دین اسلام کا یہ امتیازی وصف ہے۔ دین اسلام کا امتیازی وصف صرف وصف ہی نہیں، بلکہ دین اسلام کا امتیازی وصف ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں ان لکل دین خلق،
ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے ان لکل دین خلق، فرمایا ہر دین کی کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں، ہر دین کے اخلاق ہوتے ہیں، ہر دین کی اخلاقیات ہوتی ہے۔ وخلق الاسلام الحیا، اور اسلام کی اخلاقیات، اسلام کا وصف وہ حیا ہے۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا۔ ان لکل دین خلقا، کہ ہر دین کی اخلاقی خوبی ہوا کرتی ہے، ہر دین کی ایک امتیازی وصف ہوا کرتا ہے، ہر دین کا ایک امتیازی وصف ہوا کرتا ہے۔ وخلق الاسلام الحیا، اور اسلام کا امتیازی وصف یہ حیا ہے۔ اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحیاء خیر کلہ، الحیاء خیر کلہ والحیاء لا یأتی الا بخیر۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے حیا جو ہے یہ تمام کی تمام بھلائی ہے، حیا تمام کی تمام خیر ہے۔ والحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا صرف بھلائی، صرف اور صرف بھلائی ہے، حیا بھلائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، خیر خواہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اچھائی ہے، خیر خواہی ہے، بھلائی ہے، یہی حیا۔ اور حضرات ایک زمانہ تھا کہ جب لوگوں میں حیا ہوا کرتی تھی، ایک زمانہ تھا کہ جب ایک دوسرے کا احترام ہوا کرتا تھا، ایک زمانہ تھا جب ایک دوسرے کی بات کا، ایک دوسرے کی بات کی لاج رکھی جاتی تھی، اور اسی طرح چھوٹے بڑے کا حیا اور احترام تھا، چھوٹوں کا احترام تھا، بڑوں کا حیا تھا۔ لیکن حضرات افسوس، آج ہم نے اپنے بزرگوں کا حیا ختم کر چھوڑا ہے، آج ہم اپنے چھوٹوں کا احترام بھلا بیٹھے ہیں، اور بے حیائی کی طرف ہم گامزن ہیں، اور بے حیائی کی طرف گامزن ہی نہیں بلکہ بے شرمی سے بے حیائی کی طرف گامزن ہے، کہ اس بے حیائی کو ہم اپنا سٹیٹس قرار دیتے ہیں، اس بے حیائی کو ہم اپنا وقار قرار دیتے ہیں، اس بے حیائی کو ہم فیشن کا نام دیا کرتے ہیں۔ حضرات اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بے حیائی ہی تو ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے بڑوں کا احترام کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے چھوٹوں کا احترام کرنا چھوڑ دیا ہے، بڑوں کا حیا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرات ایک زمانہ تھا، بزرگ گزر رہے ہو، نوجوان سیدھے ہو جایا کرتے تھے، باپ گھر میں آتا ہے، بیٹی سر پہ دوپٹہ لے لیا کرتی تھی۔ لیکن حضرات کہاں ہے؟ آج گلی میں بزرگ گزرتے ہیں، نوجوان ٹھٹھا کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، باپ گھر میں آتا ہے، بیٹی کو فکر نہیں ہوتی اس کا دوپٹہ کہاں ہے۔ حضرات یہ حیا ہم میں سے کدھر گیا؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ان مما ادرک الناس، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا معروف فرمان ہے، ہم نے سن رکھا ہے، لیکن اس فرمان سے پہلے جو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا، کامل ترین اور جامع ترین جملہ جو اسی فرمان سے پہلے ارشاد فرمایا، وہ کیا ہے؟ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی۔ فرمایا پہلی نبوتوں میں سے جو انسانوں نے، جو لوگوں نے سیکھا ہے، یعنی پہلی نبوتوں کا جو حاصل کلام ہے، 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء آئے ہیں، تمام کی تمام کتنی نبوتیں ہیں، 4 کتابیں ہیں، صحائف کا کوئی تذکرہ نہیں،
اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں ان مما ادرک الناس من کلام النبوت الاولی، پہلی تمام نبوتوں کا جو حاصل کلام ہے وہ یہ ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تم میں حیا نہ رہے پھر تم جو مرضی کرتے رہو۔ یہ لوگوں نے پہلی تمام کی تمام نبوتوں میں سے جو سیکھا ہے، سابقہ تمام نبوتوں میں جو لوگوں نے سیکھا ہے، سابقہ تمام نبوتوں کا جو خلاصہ ہے، وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک اور مختصر سے فرمان میں ارشاد فرما دیا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے پھر تم جو کچھ کرتے رہو، کوئی پرواہ نہیں۔ حضرات، یہ حیا اور ایمان یہ لازم اور ملزوم ہے، جس طرح ایمان اور اعمال صالحہ لازم و ملزوم ہے کہ ایمان کے بنا اعمال کی کوئی وقت نہیں ہے، ایمان کے بنا اعمال کی کوئی قدر نہیں ہے، اور اسی طرح اعمال کے بنا ایمان کی کوئی قدر نہیں۔ مختصر کرتے ہیں، ایمان نہیں ہے آپ اپنے امور کو کتنے ہی عظیم سے عظیم تر مقاصد کے تحت سر انجام دے لیجئے، ایمان نہیں ہے آپ اپنے امور کو کتنی ہی خیر خواہی کے ذریعے سر انجام دے لیجئے، کتنی ہی درد دل کے ساتھ سر انجام دے لیجئے، کتنی ہی انسانیت سے محبت کے ساتھ سر انجام دے لیجئے، اگر ایمان نہیں ہے آپ کی خیر خواہی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر ایمان نہیں ہے آپ کی بھلائی آپ کے کسی کام آنے والی نہیں ہے، اگر ایمان نہیں ہے آپ اپنے امور کو کتنے ہی عظیم سے عظیم تر مقاصد کے تحت سر انجام دے لیجئے، کتنے ہی بڑے سے بڑے اور پاکیزہ مقصد کے تحت سر انجام دے لیجئے، اگر ایمان نہیں ہے ان اعمال کا کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر اعمال نہیں ہے تو پھر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، صرف زبان سے ایمان کا اظہار کر دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ ایمان لانے کے ساتھ اعمال بھی کرنا ہے، کہ اقبال نے بھی کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہی مومن نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صرف دعوی ایمان ہی نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ اعمال بھی یہ لازم و ملزوم ہے۔ اسی طرح حیا اور ایمان یہ لازم و ملزوم ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے الحیاء والایمان مرنا جمیعا، الحیاء والایمان مرنا جمیعا فاذا رفع احدہما رفع الاخری، یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا ہے، یہ حکم ارشاد فرما دیا ہے۔ حیا اور ایمان یہ لازم ہے، یہ مظلوم ہے۔ ادھر حکم ہوا تھا، سابقہ نبوتوں کا حاصل کلام بتلایا تھا، خلاصہ بتلایا تھا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے پھر تم جو کچھ کرتے رہو، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ کے پیارے پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں الحیاء والایمان مرنا جمیعا، حیا اور ایمان یہ لازم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہے، لازم و ملزوم ہے۔ الحیاء والایمان مرنا جمیعا فاذا رفع احدہما، جب ان میں سے ایک چلا جائے، حیا چلا جایا، رفع الاخری تو ایمان بھی گیا، ایمان گیا، رفع الاخری تو حیا بھی گیا۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے۔ حضرات، اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم حیا سے باہر نکل جائے، ہم حیا باقی میں مبتلا ہو جائے، ہم بے حیائی میں مبتلا ہو جائے، ہم فحاشی میں مبتلا ہو جائے، ہم عریانی میں مبتلا ہو جائے اور ایمان کا دعویٰ بھی کرتے پھرے، ایمان کا اظہار بھی کرتے پھرے، ایمان کے نعرے بھی لگاتے رہے، عشق رسول کے نعرے بھی لگاتے رہے۔ حضرات، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان آپ نے سماعت فرما لیا ہے، الحیاء والایمان مرنا جمیعا، فرمایا حیا اور ایمان
یہ دونوں اکٹھے ہیں، یہ لازم و مظلوم ہے۔ فَإِذَا رُفِعَ وَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْأُخْرَى، حیا اور ایمان میں سے ایک گیا تو دوسرا بھی گیا۔ صرف یہ نہیں کہ حیا گیا خیر ہے ایمان تو باقی ہے، یا ایمان گیا خیر ہے حیا تو باقی ہے۔ آج ہمارا یہی تو، آج ستم ظریفی یہی تو ہے کہ آج ہماری سوچ یہی ہے، آج ہمارے سوچنے کا پیمانہ یہی ہے، آج ہمارا نظریہ یہ بن گیا ہے حیا گیا تو کون سی بات ہے، ایمان تو ہے۔ جبکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے سماعت فرما دیا، دونوں لازم و مظلوم ہیں۔ الحیاء والایمان مورنا جمیعا اذا رفع فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْأُخْرَى، ایک گیا تو دوسرا بھی گیا۔ ایمان کے بارے میں، حیا کے بارے میں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ایک اور فرمان سماعت فرما لیجیے، اور بات کو مختصراً آگے بڑھاتے ہوئے اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ آقا دو جہاں علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، الحیاء من الایمان، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبداء من الجفاء والجفاء فی النار۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد فرمان فرمایا، الحیاء من الایمان، لوگو حیا ایمان ہی میں سے ہے۔ ایمان کو آپ ڈھونڈتے پھرتے ہو، حیا میں ایمان ہے، ایمان میں حیا ہے۔ فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا میں ایمان ہے اور ایمان جو ہے انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ والبدء من الجفاء، اور جو بد اخلاقی ہے، جو بد زبانی ہے، جو فحاشی ہے، جو عریانی ہے، فرمایا من الجفاء، یہ بد اخلاقی میں سے ہے۔ والجفاء فی النار، اور یہ بد اخلاقی جو ہے یہ انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ حضرات، یہ فرمان سرور کائنات علیہ السلام کا کہ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ حیا اسلام کا امتیازی وصف ہے، صرف وصف ہی نہیں، امتیازی وصف ہے۔ اور جیسا کہ عرض کیا، سابقہ تمام نبوتوں کا حاصل کلام حیا ہے۔ اور جیسا کہ عرض کیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام کی تمام نبوتوں کی اخلاقیات ہے، تمام کے تمام مذاہب کی اخلاقیات ہوا کرتی ہے، آداب ہوا کرتے ہیں، اور اسلام کا ادب یہ ہے، اسلام کی اخلاقیات یہ ہے، الحیاء وہ حیا ہے۔ اور حضرات، آج کون سا دن ہے؟ 14 فروری ہے، 14 فروری ہے، حیا باختگی کا عالم ہے، حیا باختگی کا دن ہے، اور ڈھنکے کی چوٹ پہ اس دن کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ڈھنکے کی چوٹ پہ اعلان بے شرمی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اور کیا کہا جاتا ہے حضرات؟ اس کو ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے، کہ ایک دوسرے کو جوڑے پھول پیش کرتے ہیں۔ لڑکا لڑکی کو پھول پیش کر رہا ہے، لڑکی لڑکے کو پھول پیش کر رہی ہے۔ اور یہ کلچر، یہ بے حیائی آج ہمارے معاشرے میں یورپ کی دیکھا دیکھی رائج ہو چکی ہے، اور یہ بے حیائی اسکولوں میں بھی ہے، نونہالوں میں بھی ہے، کہ جنہیں ابھی منہ تلک دھونا نہیں آتا، جن پہ ابھی شریعت کے قوانین لاگو نہیں ہو رہے، یہ بے حیائی انہی میں بھی شامل ہو چکی ہے۔ پھر اسکولوں میں، کالجوں میں بھی ہے، یونیورسٹیوں میں بھی ہے، پارکوں میں بھی ہے، اور ڈھنکے کی چوٹ پہ بے حیائی کا اظہار کیا جاتا ہے، حیا کا جنازہ نکالا جاتا ہے، غیرت کا جنازہ نکال دیا جاتا ہے، اور نام کیا دیا جاتا ہے؟ کانفیڈنس کا، نام کیا دیا جاتا ہے؟ اعتماد کا، نام کیا دیا جاتا ہے؟ بھروسے کا۔
اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حضرات یہ محبت نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے۔ یہ پھول پیش کرتے ہوئے اظہار محبت کرنا یہ محبت نہیں ہے، یہ فحاشی ہے، بے حیائی ہے، یہ عریانی ہے، یہ غیرت کا جنازہ ہے، یہ حیا کا خاتمہ ہے۔ اور حضرات پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ایک فرمان کہ سن کے انسان غیرت والا ہو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا ہے؟ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عن معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن يطعن في رأس رجل لأن يطعن في رأس رجل بخميط من حديد خير له أن تمسه امرأة لا تحل له۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور جیسا کہ عرض کیا، انسان غیرت مند ہو، غیرت والا ہو، تڑپ اٹھتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس فرمان پہ۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کا فرمان ہے، لِأَنَّ يُطْعَنُ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِخَمِيطٍ مِّنْ حَدِيدٍ، کہ آدمی کے، انسان کے سر میں لوہے کی میخ کو گاڑ دیا جائے، لوہے کی سلائی کو انسان کے سر میں ٹھوک دیا جائے، خیرم، یہ اس سے بہتر ہے، ان تمسہ امرأۃ لا تحل لہ، کہ تم کوئی ایسی عورت کو چھو جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یعنی غیر محرم عورت کو چھونا، اور دوسری طرف تمہارے سر میں لوہے کی میخ کو گاڑ دیا جائے، لوہے کی سلائی کو تمہارے سر میں ٹھونک دیا جائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ لوہے کو اپنے سر میں گاڑ لینا یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ایسی عورت کو چھو جو تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے۔ اور حضرات آج ہماری حیاؤں کا، آج ہماری غیرتوں کا عالم کیا ہے؟ آج ہمارے ایمان کا عالم کیا ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بے حیائی اور فحاشی پھیلانے کا ارتکاب۔ حضرات آخری بات، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان سماعت فرمائیے، بات ختم کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آیت ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ، آج اسے روایات کا نام دیا جاتا ہے، آج اسے تہذیب کا نام دیا جاتا ہے، آج اسے کلچر کا نام دیا جاتا ہے، آج اسے سٹیٹس کا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ مسلمانوں میں فحاشی اور عریانی کو پھیلانا چاہتے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں، اہل ایمان میں فحاشی و عریانی کو رائج کر دیا جائے، مسلمانوں میں فحاشی و عریانی کو رائج کرنا، پھیلانا جو پسند کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کہاں؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ذلت ہے ان کے لیے، دنیا میں بھی رسوائی ان کے لیے، آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب اللہ ذوالجلال والاکرام نے تیار کر رکھا ہے۔ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اپنے بڑوں کے اقدار کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی تہذیب، اپنی ثقافت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی روایات کی پاسداری،
اپنی تہذیب و ثقافت، اپنے تمدن سے اظہار محبت اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔